پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو بھارت چھوڑنے کا حکم۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی سفارت خانے کے مذکورہ اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق سفارت خانے کے مذکورہ اہلکار کو 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر کو اس حوالے سے ڈی مارش کیا گیا۔ امریکی صدر کی کشمیر پر ثالثی کی پھر پیشکش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا تاریخی معاہدہ کروایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عظیم کام کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے بھی معاہدے کی خواہش کا اظہار، کہا کہ معاہدہ نہ کیا تو شدید دباؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور وزیراعظم نے فون پر تمام سیاسی قائدین کو اعتماد میں لیا تھا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی سیز فائر کی ڈیمانڈ نہیں آئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو، کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر چلیں تو ایک اچھا ماحول بنے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئی کی پرول پر رہائی ہوگی۔ ترک صدر نے پاکستانی قوم کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان کر دیا۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی پر خوشی ہے، دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اپنے بھائی وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم کا ترک صدر کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم۔ کہا کہ پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے، دونوں ملکوں کے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی امن و استحکام کے لیے عالمی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیان غلط معلومات، سیاسی موقع پرستی، عالمی قانون کی صریحاً بے توقیری ہے۔ بیان جارحیت کا جواز پیش کرنے کے لیے گمراہ کن داستانیں گڑھنے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان مفاہمت، کشیدگی میں کمی، علاقائی استحکام کی ضروری اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر لے گیا۔ جنگ بندی کئی دوست ملکوں کی سہولت کاری کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد میں تعینات بھارتی سٹاف ممبرز کو پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ حکومت نے سٹاف ممبرز کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کا کامیاب آپریشن بنیان مرصوص۔ بھارت کے وحشیانہ حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 40 شہری شہید، 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ 121 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مورکہ حق میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے 5 جوان بھی شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم تیار اور متحد ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مورکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف ملک کا بھرپور دفاع کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا، جوہری آپشن کبھی میز پر نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا، بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو، کہا کہ بھارت نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے علم ہو گیا تھا کتنا سنگین نقصان ہو چکا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، فیصلہ بھارتی عوام کرے گی۔ بھارتی وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ کالعدم TTP اور BLA ہندوستان کے ایجنٹس ہیں۔ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے، اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں، امریکہ کے بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی موجود ہیں۔ ایکچولی پچھلے 25-30 سال سے ہم دونوں محاذوں پہ، اپنے مغربی اور اپنے مشرقی محاذوں پہ ہندوستان کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں۔ پہلگام حملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال کے اس اعتراف نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ثابت کر دی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات مکمل ہوئے بغیر ہی پاکستان پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اس بات کا شرمناک اعتراف بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کیا۔ رندھیر سے صحافی نے سوال کیا کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کا، جس پر ان کا جواب تھا کہ پہلگام میں ہونے والے واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔